بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت کائنات، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت از حد وسیع ہے، بہت کشادہ ہے۔ آپ کی رحمت کا سائبان کائنات کی تمام مخلوق پر چھایا ہوا ہے، تنا ہوا ہے۔ آپ کی رحمت واسعہ سے مستفیض ہونے والے ہر قسم کے انسان، ہر طبقے کے لوگ، یہاں تک کہ حیوان اور جانور بھی شامل ہیں۔ مگر طائف کے واقعے میں، طائف کے ظالموں اور وحشیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحمت کا دریا، رحمت کا سمندر جس طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا، موجیں مارتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بالکل انوکھا، بے نظیر و بے مثال ہے۔ طائف مکہ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر، 60 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے۔ وہاں کے باشندے زراعت پیشہ لوگ تھے، ان کے باغات تھے۔ طائف اور گرد و نواح میں دور تک انگوروں اور کھجوروں کے خوشنما پھیلے ہوئے باغات تھے۔ وہاں کا منظر، وہاں کا سین بڑا دلکش تھا، اور وہاں کی آب و ہوا بڑی معتدل تھی۔ اسی وجہ سے مکہ کے بڑے مالدار رؤساء، اہل ثروت وہاں پر اپنی زمینیں لیا کرتے تھے، ان کے باغات تھے۔ اور جب مکے میں شدت کی سخت گرمی پڑتی تھی تو وہاں جا کر کئی مہینے قیام کرتے تھے، رہائش پذیر ہو جایا کرتے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ مکے کے لوگوں نے میرے پیغام اور میری دعوت کو قبول نہیں کیا ہے، اور حوصلہ افزا نتائج ان سے نہیں ملے ہیں۔ ایک مرتبہ طائف کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کے باشندوں کے دل کی دھرتی پیغام توحید کو قبول کر لے اور ایمان لے آئے۔ اسی نیت اور ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ طائف تشریف لے گئے۔ طائف میں آپ کے ساتھ کیا کچھ پیش آیا، وہ ایک درد بھری کہانی ہے، وہ دل ہلا دینے والی داستان ہے۔ آپ طائف کیوں تشریف لے گئے تھے؟ وہاں کے باشندوں کی محبت اور ان کی خیر خواہی میں، انہیں الہ واحد ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دینے اور اس کی اطاعت کرنے کے لیے، انہیں کفر و شرک کی نجاستوں اور اس کے خطرناک نتائج سے اور اللہ کی نافرمانی کے انجام سے ہوشیار کرنے کے لیے۔ مگر ان بدبختی کے ماروں نے محبت کا جواب نفرت سے دیا اور بھلائی کا جواب برائی سے دیا۔ انہوں نے وحشت، بربریت اور ظلم کی انتہا کر دی، اور اتنا ظلم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک خون سے نہا گئے۔ مگر قربان جائیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جائیے داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی اس تمام وحشیانہ کارروائی کے باوجود، ظلم و بربریت کے باوجود، آپ کے دل میں مہر و محبت میں، شفقت میں، دل سوزی میں، ان کے لیے فکر مندی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آپ کی زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں آیا، کوئی دہائی نہیں آئی، کوئی فریاد نہیں آئی، کوئی شکایت نہیں آئی، کوئی بددعا کے الفاظ نہیں آئے۔ اس حالت میں بھی آپ کے دل کی آرزو، آپ کے دل کے اندر یہ آرزو مچلتی تھی کہ کسی طرح یہ ہدایت یاب ہو جائیں، کسی طرح یہ ظلم و شرک کی دلدل سے نکل کر ایمان کے نور اور روشنی میں آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ایک روایت کے مطابق 10 دن رہے، اور ایک روایت کے مطابق 1 مہینے تک رہے، اور مسلسل اللہ کا پیغام، توحید کا پیغام پہنچاتے رہے۔ طائف کا کوئی بھی باشندہ، با اثر سمجھدار انسان ایسا نہیں تھا جس کے یہاں نہ گئے ہو، اور کوئی فرد ایسا نہیں تھا جس کے دروازے پر جا کر اس کی کنڈی نہ کھٹکھٹائی ہو اور پیغام نہ پہنچایا۔ لیکن وہاں سے بھی کوئی اچھا اثر نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ یہاں کے جو بڑے سردار ہیں، عبد لیل، مسعود اور حبیب، ان کے پاس جایا جائے اور ان کو پیغام پہنچایا جائے۔ ہو سکتا ہے سردار قبول کر لیں تو ان کے پیچھے ان کی عوام بھی آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید کے ساتھ ان کے پاس گئے ہیں، لیکن ان تینوں سرداروں نے جس بدتمیزی،
جس بے مروتی، جس بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، اس کا بھی جواب نہیں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ انداز میں بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کا پیغام پہنچایا اور انہیں کہا کہ میرے اس پیغام میں تم میرے معاون اور مددگار بن جاؤ تو دنیا و آخرت میں کامیاب اور سرخرو ہو جاؤ گے، اور کامیابی اور کامرانی ہر جگہ تمہاری قدم چومے گی۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جیسے نبی ہیں، تو پھر میں کعبہ کے غلاف کو نوچ نوچ کر پھینک دوں۔ دوسرا کہنے لگا کہ آپ کے علاوہ، آپ کے سوا اللہ کو رسول اور نبی بنانے کے لیے کوئی ملا ہی نہیں۔ تیسرا کہنے لگا گستاخی کے انداز میں کہ لا اکلمک ابدا، میں تجھ سے منہ نہیں لگانا چاہتا، بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر تم سچے رسول ہو تو تمہارا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، میں تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے سکتا، جواب دینے کی سکت نہیں رکھتا، اور اگر تم جھوٹے ہو تو تمہارے جیسے جھوٹوں سے میں منہ نہیں لگانا چاہتا۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور پھر یہ آرڈر دیا کہ اخرج من بلدنا، ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ۔ اور آرڈر نہیں دیا، اپنے اوباش قسم کے، بدماش قسم کے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کو پتھر برساتے تھے، وہ آپ پر پھپتیاں کستے تھے، وہ آپ پر جملے کستے تھے، وہ آپ کو زخمی اور لولوہان کر رہے تھے، اور اپنے معبودوں کے، اپنے بتوں کے جے کے نعرے لگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا اس طرح تعاقب کیا۔ آپ شہر سے نکلے، شہر سے نکلتے ہی دیکھا کہ ایک گنجان لہلاتا ہوا ایک باغ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے گئے، انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے، اپنے زخموں کو صاف کیا اور اپنے خون کو صاف کیا، اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ وہ دعا کیا تھی؟ درد دل کی کہانی تھی، پرسوز دعا ہے جو کتابوں میں نقل ہوئی ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں اپنی کمزوری، اپنی تدبیر کی کمی اور لوگوں کی نگاہوں میں ناقدری کی آپ سے شکایت کرتا ہوں۔ یا رب الی من تکلنی، یہ میرے پروردگار تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ لمبی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ کی طرف سے جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا ہے محمد سر اٹھائیے، یہ فرشتہ جو پہاڑوں پر اللہ کی طرف سے مقرر ہے یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس فرشتے نے کہا اے محمد اللہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، آپ کا جو آرڈر ہو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ کا آرڈر ہو جائے، چاہت ہو جائے تو میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان طائف کے ان باشندوں کو، مکینوں کو پیس کے رکھ دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو جملہ کہا وہ آپ کی رحمت اور شفقت کا آئینہ دار ہے۔ آپ نے کہا نہیں، ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نسلوں میں، آئندہ نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر دے گا، کھڑا کر دے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے اور اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ فرشتے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو درخواست کی تھی، کسی شاعر نے اس کو کس انداز میں کہا ہے، کہا سرکار ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجئے، شکایت اس جور و جفا کی پیش خدا کیجئے، زمین کو حکم دیجئے ان لعینوں کو ہڑپ کر لے، اس کا بوجھ ہیں یہ لوگ، ان کو اپنے پیٹ میں بھر لے، فلک کو حکم دیجئے کہ پھٹ پڑے ان کینہ کاروں پر، بجائے آب برسے آگ طائف کی بہاروں پر۔ جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے، الہی فضل فرما کوثار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دو عالم کی، رحمت کائنات کی شفقت کا، الفت کا، محبت کا، انسانیت نوازی کا ایک منظر ہے، ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی اس جھلک کو اللہ تعالی ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔